السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کرے گا آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ سب کو خیر سے رکھے، آمین ثم آمین۔ بہت سارے احباب نے طول و عرض کے بارے میں بات کی تھی۔ طول و عرض، طول ہوتا ہے سیدھا سفر کرنا، دائیں بائیں کا اس کو کوئی علم نہیں، اور عرض یہ ہوتا ہے کہ یہی دیکھو دو بندے سفر کرتے ہیں 10 کلومیٹر، ایک بندے نے سفر کیا 10 کلومیٹر، اس کو اپنے روٹ سے کراچی سے 200 کلومیٹر لگا لو، کراچی سے صرف حیدرآباد تک کا پتا ہے، بس کچھ نہیں پتا، بھائی دائیں بائیں کا نہیں پتا۔ لیکن جو اللہ والا ہوگا وہ جب سفر کرے گا تو اس کو دائیں اور بائیں کی بھی 100 کلومیٹر جتنی مسافت طے کر رہا ہے، اس کو دائیں اور بائیں کی بھی 100 میٹر کی انفارمیشن اپنے قیاس، اپنے مشاہدات، اپنے سب کانشیس، اپنی تھرڈ آئی کو یوز کرتے ہوئے، مائنڈ سائنس کو اپلائی کرتے ہوئے اس کے پاس ہوگا۔ کس کے پاس؟ اس کو اللہ والا کہتے ہیں۔ اس کی دوسری مثال سمجھیے طول و عرض کی۔ دوسری مثال یہ کہ ایک جہاز میں ایک پائلٹ ہے، وہ 100 کلومیٹر سفر کرتا ہے اور اپنے ہاتھ میں اس کے ایک کیمرہ ہے، اس کیمرے سے تصویریں کھینچتا ہے۔ 100 کلومیٹر میں اس پائلٹ نے اگر 100 تصویریں کھینچی ہیں تو اس کی جگہ اگر آپ ڈرون استعمال کر رہے ہیں اور ڈرون میں 6 کیمرے لگے ہوئے ہیں، ایک اوپر ایک نیچے، ایک دائیں ایک بائیں، ایک آگے ایک پیچھے، کتنے کیمرے؟ 6۔ تو ڈرون جب اتنے ہی کلومیٹر کی مسافت پر تصویر بھیجے گا جتنا کلومیٹر کی پائلٹ نے مسافت طے کی ہے، پائلٹ نے اگر 100 تصویریں کھینچی ہیں تو ڈرون 6 اطراف کی 600 تصویریں کھینچ کے دے گا۔ ڈرون کتنی دے رہا ہے؟ اتنی مسافت کی، اتنے ٹائم میں 6 دشاؤں کی، جبکہ پائلٹ نے جو کھینچی وہ کتنی کھینچی؟ 100 ایک دشا کی۔ فرق آ گیا، پائلٹ طول میں سفر کر رہا ہے اور ڈرون جو ہے وہ عرض میں سفر کر رہا ہے۔ تیسری مثال طول و عرض۔ بہت سارے لوگ جب مائنڈ سائنس میں آتے ہیں اور اس میں ان کو جب سفر شروع ہوتا ہے تو وہ طول و عرض کے سوال میں پھنس جاتے ہیں، جواب دینے والا ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا، اگر ملتا ہے تو چونکہ اس کو خود نہیں پتا ہوتا لہذا وہ آپ کو چرس پلانے میں لگا دیتا ہے، کہتا ہے کہ اس سے دماغ میں سکون ہوتا ہے، اس سے یکسوئی ہوتی ہے، اس سے کنسنٹریشن ہوتی ہے، پھر اس سے سوال کا جواب سب کانشیس سے مل جاتا ہے۔ جھوٹ بات ہے، نہیں ملتا۔ کوئی نشہ کر کے سب کانشیس پہ اپلائی کریں گے، سب کانشیس ہو جائے گا، نہیں کوآپریٹ کرے گا، پکی بات ہے۔ ایک مثال یہ ہے، اکثر احباب کہتے ہیں کہ قرآن مجید پوری اسپیڈ سے اگر پوری رفتار سے بھی پڑھو تو آپ 4 گھنٹے سے پہلے قرآن مجید ختم نہیں کر سکتے۔ لگا لیں، آپ اسپیڈ لڑا کے دیکھ لیں، 4 گھنٹے سے پہلے آپ قرآن ختم نہیں کر پاتے پورا قرآن۔ وہ بھی شرط یہ کہ آپ حافظ ہوں، آپ کی تلفظ اور ادائیگی اچھی ہو تو، ورنہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو متشابہات میں آ جاتے ہیں، اس میں زبان پلٹتی ہے، سامنے لکھا ہوا کچھ ہے، بندہ جا کہیں اور رہا ہے، ایک صورت میں دوسری صورت میں پہنچ گیا، پھر واپس آ کے وہیں سے شروع کیا۔ یہ جو 4 گھنٹے میں قرآن ختم کر رہا ہے، یہ کون ہے؟ طول پہ سفر کر رہا ہے۔ ایک بریلوی مکتبہ فکر کے ایک بزرگ ہیں، ان کو پپا جانی کہتے ہیں، حضرت الیاس قادری صاحب کہتے ہیں ان کو۔ انہوں نے ایک دفعہ کسی نشست میں فرما دیا ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کی ایک نال میں پاؤں رکھتے تھے اور جب دوسری نال میں رکھنے تک قرآن مجید پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو ان کو ایک چھوٹے دماغ کا کوئی بندہ ٹکر گیا، وہ کہنے لگا جی ناممکن، جی دماغ نہیں مانتا ان باتوں کو، دماغ نہیں مانتا۔ آپ کے دماغ کی حیثیت کیا ہے؟ کہاں علی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ بات کہاں جا رہی ہے؟ 1.25 لاکھ انبیاؤں کے علوم کا نچوڑ، اس کے اوپر رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما رہے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اس علی کو آپ اپنے دماغ سے ناپ رہے ہو، یقین کرو آپ غلط بات کر رہے ہو، آپ اپنے دماغ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ ایک 9 کلاس کی کیمسٹری پڑھا ہوا بچہ، 9 کلاس میں اپنے کیمسٹری کیا پڑھی سوائے ایکویشن یاد کرنے کا، اور کیا کیا آپ نے؟ ایک صابن تک تو بنانی آپ سے۔ تو 9 کلاس کی کیمسٹری پڑھا ہوا بچہ ایک کیمسٹری میں ڈاکٹریٹ کیے ہوئے شخص سے بحث شروع کر دے کہ نہیں جی میں امونیم کلورائڈ اور کیلشیم کاربونیٹ کو ملاؤں گا تو آگ لگے گی۔ بھائی کیسے آگ لگے گی؟ تھوڑا سا نیچے آؤ، امونیم کلورائڈ سے نیچے سلفر پر آ کے کوئی بات کرو تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن آپ بات کرو امونیم کلورائڈ اور کیلشیم کاربونیٹ کو ملا کے آگ لگے گی تو نہیں لگے گی۔ ہاں، کیلشیم کاربونیٹ کو بذات خود ایک تیسری فارم میں ڈال دیا جائے تو ایک الگ بات ہے، لیکن آپ امونیم کلورائڈ بیچ میں لا رہے ہو اور بحث کرو PhD سے، تو آپ غلط کر رہے ہو، اپنے دماغ کا لیول گرا رہے ہو، بے عزتی کروا رہے ہو اپنی۔
تو اگر یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکاب میں پاؤں رکھتے تھے گھوڑے کی اور دوسری رکاب میں رکھنے سے پہلے قرآن ختم کر لیتے تھے، تو آپ کے دماغ میں یہ بات آئے نہ آئے، جس دن طول و عرض سمجھ میں آ گیا آپ افسوس کرو گے کہ آپ غلط تھے، حضرت علی صحیح تھے۔ اسی طرح ایک صاحب کے متعلق تھا کہ وہ عصر سے مغرب میں قرآن ختم کر لیتے ہیں، لوگوں نے کہا جی یہ جھوٹ ہے، فراڈ ہے، فلانا ڈھماکا۔ وہ صاحب عرض تھے، صاحب عرض پوری چوڑائی میں سفر کر رہا ہوتا ہے، پوری چوڑائی کو لے کے سفر کر رہا ہوتا ہے، اور صاحب طول صرف سیدھا سفر کر رہا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اثر ہوتے ہی جناب نماز سے فارغ ہوتے ہی بندے کا ہاتھ پکڑا، کہنے لگا ذرا چکر لگا کے آتے میدان کا، قرآن پڑھنا شروع کیا۔ جب واپس مسجد میں قدم رکھا تو قرآن ختم ہو گیا تھا۔ تو بھائی صاحب یہ سائنس کا بہت بڑا وجدان ہے جس کے لیے ہمارے پاس شعور چاہیے، تو وہ ہمارا شعور نہیں ہے، ہم اگلے کو جھٹلا دیتے ہیں، ہم اگلے کے بزرگی کو، ولایت کو چیلنج کر دیتے ہیں۔ نہیں بھائی، پہلے اس کیلیبر پر آئے پھر بات کریں، اور اس کیلیبر پہ تو آ نہیں سکتے۔ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم کا دروازہ کہا، ان کے تو جوتے کی خاک برابر ہماری اوقات پہنچ ہی نہیں سکتی، لہذا اس پہ غور کیا جائے بجائے تردید کرنے کے۔ ایک مثال۔ دوسری مثال یہ، اب یہ مثال میں پریکٹیکلی بتا رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ طول و عرض میں فرق ہوتا ہے۔ جو جتنے بھی اللہ والے ہیں وہ عرض میں سفر کرتے ہیں، جو اللہ والے نہیں ہیں، مجھ جیسے حقیر فقیر لوگ ہیں، وہ طول میں سفر کرتے ہیں، علی طول، سیدھا جا رہے ہیں، دائیں بائیں کا کوئی علم نہیں ہے ان کو۔ حالانکہ ہمارے یہاں ہی ایک ڈپارٹمنٹ ایسا ہے جس کو پہلے خلائی مخلوق کہتے تھے، آج کل پیار سے جنات کہتے ہیں ان کو۔ تو وہ جب سفر کرتے ہیں نا کراچی سے اسلام آباد، تو ان کے اطراف کی بھی ساری خبریں جمع ہو رہی ہوتی ہیں، ساروں طرف سب چیز ان کے نظر میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم کراچی میں بیٹھے اسلام آباد اتر گئے، نہیں نہیں نہیں، ان کو سب پتا ہوتا ہے کہ میں کس علاقے سے گزر رہا ہوں، اس علاقے میں کون کون سی یونٹ ہے، کون کون سے علاقے ہیں، کون کون سی کمانڈ ہے، کون کون سا، ان کو سب پتا ہوتا ہے۔ وہ دیکھنے میں انسان ہیں مگر وہ عرض میں سفر کر رہے ہیں۔ آج کل پیار سے ان کو کیا کہتے ہیں؟ جنات۔ پہلے پیار سے کیا کہتے تھے؟ خلائی مخلوق۔ پیار سے کہتے ہیں نا، پیار سے کچھ بھی کہہ لو۔ تو وہ بھی عرض میں سفر کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے آپ جیسے انسان ہیں۔ اب ایک آخری مثال تاکہ آپ کو طول و عرض کا فرق سمجھ میں آ جائے۔ ایک بندہ ہے وہ 200 مرتبہ پڑھتا ہے، کہہ لیجئے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ ابھی دیکھو یہ کتنے پورے 15، یہ کتنے پورے 15۔ اب اس نے ایک پور پہ 4 دفعہ پڑھا، بسم اللہ 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 بسم اللہ۔ 3 پور پہ کتنے ہو گئے؟ 12 ہو گئے، ہے نا۔ تو ایک ہاتھ پہ کتنے ہو گئے؟ 15 دونی 30، 30 دونی 64، 30 دونی 60، ٹھیک ہے۔ 60 یہاں پڑھ لیے، 60 یہاں پڑھ لیے، اور پھر 60 یہاں پڑھ لیے، کتنے ہو گئے؟ 180۔ اب کتنے بچ گئے؟ 20۔ اب 20 اس نے کیسے پڑھے جو عرض میں سفر کر رہا تھا؟ اس نے 20 4 یہاں پڑھا، ٹھیک ہے، 4 دفعہ 4 دفعہ 4 دفعہ 4 دفعہ 4 دفعہ، 5 پوروں میں اس کے 20 ہو گئے۔ جو عرض میں سفر کر رہا تھا اس کے 5 پوروں میں 20 ہو گئے، اس لیے کہ وہ 4 دفعہ ایک پور میں پڑھ رہا ہے۔ اور جو طول میں سفر کر رہا تھا وہ پورے ہاتھ پہ پڑے گا تو 15 ہوئے، اور 5 پور الگ سے گنے گا تو 20 ہوئے۔ سمجھ میں آ گئی؟ طول و عرض۔ الکمی کہتے تھے پرانے زمانے میں، آج کل الکمی کہتے ہیں، دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ الکمی کے نظریے کے مطابق جو لمحہ موجود تھا اس کو سمجھنا، لمحہ موجود اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، نہیں تو مائنڈ سائنس کا کوئی بھی کام آپ نہیں کر سکتے۔ لمحہ موجود کیا ہوتا ہے؟ میں آج ابھی اور اس وقت کدھر اور کس حالت میں ہوں، کس کنڈیشن اور کس خیال میں ہوں۔ اگر آپ لمحہ موجود میں نہیں ہیں، اگر آپ ماضی میں ہیں تو آپ ڈپریشن میں ہیں، اور اگر آپ فیوچر وائز میں ہیں کہ یار کل خالہ آنے والی ہیں، ان کی بڑی بیٹی نے تو مجھے ذلیل کر کے گھر سے نکال دیا تھا، وہ رشتہ لینے آ رہی ہیں، آپ کل میں ہیں، تو آپ ٹینشن اور انزائٹی میں ہیں۔ اگر آپ لمحہ موجود میں ہیں تو اب جو کریں گے وہ ہو جائے گا، اور اگر پاس میں جا کے کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا فیوچر میں جا کے کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وجود اور فزیکل انسٹرومنٹ آج ہے تو نہیں ہوگا، نہ ماضی سدھرے گا نہ مستقبل سدھرے گا۔ تو الکیمی نے کہا تھا لمحہ موجود میں رہیے اور اس میں کام کیجئے۔ تو ایک لمحہ موجود تو آپ خود سمجھ لیجئے، ورنہ مائنڈ سائنس کی کوئی بھی برانچ، کوئی بھی کلاس کام نہیں کرے گی، کوئی بھی ڈیجیٹل ویلیو اس کی افیکٹ نہیں ہوگی۔ اب آپ ٹیلی پیتھی میں ہو، ہپناٹزم میں ہو، مسمیرزم میں ہو، آپ تھرڈ آئی پہ ہو، آپ سب کانشیس پہ ہو، آپ پائنل گلینڈ پر ہو، آپ کہیں بھی ہو، مائنڈ سائنس کی کوئی سائنس کام نہیں کرے گی۔ اسی طریقے سے الکیمی کے لمحہ موجود کے بعد آپ کو طول و عرض سمجھنا ہوتا ہے، تاکہ آپ جس کو کہتے ہیں، آپ نے بچپن میں سنا تھا اتقوا فراست المومن انظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، مومن کی فراست سے ڈرو، انظر بنور اللہ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ کے نور سے جب بھی دیکھتا ہے تو آپ کے اطراف کے ڈائمینشن کو بھی وہ دیکھ رہا ہے، وہ صرف اس طول پر نہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہو وہ مان جائے گا، اس کی فراست، اس کی بصارت جو کہ آپ کو نہیں دکھ رہی مگر وہ آپ کو چاروں ڈائمینشن سے ناپ کر بات کر رہی ہے، اور وہ سیدھا کہتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ کام
ہمارے دیگر ادارے بھی کرتے ہیں، وہ آپ کا 6 دفعہ بیان لیتے ہیں، ہر بیان میں آپ کے فرق آ رہا ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں بیٹا اس کو 3rd ڈگری پہ ڈالتے، اس کا بیان میں جھوٹ ہے۔ جب تک وہ جھوٹ الف کی طرح سیدھا نہ ہو جائے اس وقت تک وہ آپ کی جان نہیں چھٹتی اداروں سے۔ بیٹا بہتر ہے کہ ہمیشہ فکس کرو کہ جب کسی ادارے کے ہتھے چڑھ جاؤ تو صرف سچ بولنا ہے، ایک حرف جھوٹ نہیں بولنا ورنہ کھال اتر جائے گی، ہمیشہ سچ بولو۔ تو سچ بولو، اور طول و عرض کی مثال میں نے دے دی کیونکہ اس کو سمجھانا اور سمجھنا دنیا کے لیے بہت مشکل کر دیا گیا ہے، وہ کس لیے، وہ ایک لمبی بحث ہے، تو میرے خیال ہے کہ میں نے آسان کر دیا ہے۔ لمحہ موجود بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ اب آپ کو اس دنیا میں، جس دنیا میں چلنے کے بعد آپ ایک بہت اچھے شعوری سائنٹسٹ ہوتے ہیں، لیکن دنیا والے پیار سے، محبت سے، ادب سے آپ کو اللہ والا کہتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی محتاجگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو جب غیر اللہ کی محتاجگی ختم ہو جائے گی، غیر اللہ سے لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو دنیا اس کو اللہ والا کہتی ہے۔ تو صحیح ہے، چونکہ اللہ سے لے رہے ہو اور غیر اللہ سے نہیں لے رہے ہو تو پھر دنیا آپ کو اللہ والا کہہ رہی ہے، تو ٹھیک کہہ رہی ہے۔ تو یہ جتنے بھی اللہ والے گزرے یہ سب صاحب شعور تھے، یہ عام لوگ نہیں تھے۔ ہاں بعد میں 2 نمبری شروع ہو گئی، چرس کے اڈے کھل گئے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ والے گزرے ہیں، اللہ والے تھے، اور اللہ والے آپ ڈھونڈو گے، میں بھی ڈھونڈ میں لگا ہوں، حقیر فقیر سے آدمی ہوں، آپ بھی ڈھونڈ میں لگو تو اللہ والا مل جائے گا انشاءاللہ نا۔ پھر دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔